ذوالفقار جب رن میں اٹھائی حیدر کرار نے، ڈر کے مارے دم دبایا لشکر جرار نے، ڈر کے مارے دم دبایا لشکر جرار نے، اور خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کرب و بلا، شہدائے کرب و بلا، مفتی رہبر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، یک دم میں قتل ہوئے 1950 ذوالفقار جب رن میں اٹھایا حسین نے، ارے فردوس کس طرف ہے جہنم ہے کس طرف، نقشہ کو کربلا میں بتایا حسین نے، فردوس کس طرف ہے جہنم ہے کس طرف، نقشہ کو کربلا میں بتایا حسین نے، اور کربلا کے میدان میں امام عالی مقام حضرت حسین نے اپنے سر کو سجدے میں کٹوا کر یہ دنیا کو بتا دیا کہ نماز جان سے پیاری ہے، حسین سے پوچھو، نماز جان سے پیاری ہے، حسین سے پوچھو، رسول کائنات کے اس نور عین سے پوچھو، ارے نماز میں کیا مزہ ہے حضرت بلال سے پوچھو، نماز چیز ہے کیا پیمبر کی آل سے پوچھو، نماز چیز ہے کیا پیمبر کی آل سے پوچھو، اور تلوار کے سائے میں سر کو کٹا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اور اپنے وقت کے غوث زماں جن کے چہرے انور کو دیکھ کر تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت، ماہی کفر و ضلالت، مجدد مئت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، امام احمد رضا قدسہ سرہ نے جن کے چہرے کو دیکھا تو برجستہ پکارا، اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوباں، اے نظر کردہ وہ پرورد ایسے محبوباں، وہی حاجی الحرمین ہم شبیہ غوث ثقلین، سیدنا علی حسین اشرفی جیلانی کچھو چھوی فرماتے ہیں کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور کوئی ہو متقیو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، آل نبی، نعرہ تکبیر، اشرف الاولیاء کانفرنس، سرزمین کھکر بننا، نعرہ تکبیر۔ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، کوئی ہو متقیو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی آرزو پر قربان، ان کی خواہش پر قربان، ان کی دعا پر قربان، انہوں نے
سید کو وسیلہ بنا کر، آل رسول کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا مولا آل رسول کا خادم بنا، سیدوں کا خادم بنا، صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی پکار کر کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ سیدوں کو ہلکے میں مت لینا، یہ اولاد فاطمہ ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ نور ہے۔ پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آئیے اس نبی کی بارگاہ میں جن کو دنیا نے جلال ایوان سلیمہ کہا، درِ ناسیہ سنبلستہ کہا، قرۂ دیدہ نرگستا کہا، گلدستہ بہارستان جنا کہا، یاقوت نسخہ امکا کہا، گوہر محیط اتقا کہا، عطر آمنیز دماغ قدسیہ کہا۔ اگر آپ دیکھیں تو رسول کے بعد بشر میں اگر سب سے افضل کوئی بشر ہے تو کوئی اور نہیں ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل سنیے، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، یعنی بشر میں نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر وہ افضل البشر ابو بکر صدیق ہے۔ اب محفل ہے، نبی سامنے ہے، ابو بکر صدیق آگے ہے، نبی مخاطب ہے، ابو بکر مخاطب ہے۔ نبی نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اگر پہچانا تو صرف رب نے پہچانا، تو معلوم ہوا کہ رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ نبیوں کی جماعت کو دیکھیں تو آدم بھی بے بس ہے، شیس بھی بے بس ہے، ادریس بھی بے بس ہے، یوسف بھی بے بس ہے، یونس بھی بے بس ہے، زکریا بھی بے بس ہے، یحییٰ بھی بے بس ہے، ابراہیم بھی بے بس ہے، اسماعیل بھی بے بس ہے، اسحاق بھی بے بس ہے، موسیٰ بھی بے بس ہے، عیسیٰ بھی بے بس ہے، لوط بھی بے بس ہے، ہود بھی بے بس ہے۔ اور امتی میں چلیں تو ابو بکر صدیق بے بس ہے، عمر فاروق بے بس ہے، عثمان غنی بے بس ہے، مولا علی بے بس ہے، امام اعظم بے بس ہے، امام حسین بے بس ہے، امام حسن بے بس ہے، زکریا ملتانی بے بس ہے، علامہ نووی بے بس ہے، علاء الدین حسکفی بے بس ہے، ابن عابدین شامی بے بس ہے، جنید بغدادی بے بس ہے، غوث جیلانی بے بس ہے، خواجہ اجمیری بے بس ہے، بابا فرید الدین گنج شکر بے بس ہے، زکریا ملتانی بے بس ہے، سب بے بس ہے، علاء الحق پنڈوی بے بس ہے، اخی پاک بے بس ہے، مخدوم سمنا بے بس ہے، کلیم اللہ جہان آبادی بے بس ہے، حضرت فصیح بے بس ہے، سب بے بس ہے۔ اخیر میں نے تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا کہ آقا آپ نے اس نبی کو مزمل بھی لکھا، مدثر بھی لکھا، شاہد بھی کہا، نذیر بھی کہا، نور بھی کہا، برہان بھی کہا، جلال ایوان سلیمہ کہا، درِ ناسیہ سنبلستہ کہا، قرۂ دیدہ نرگستا کہا، گلدستہ بہارستان جنا کہا، یاقوت نسخہ امکا کہا، گوہر محیط اتقا کہا، عطر آمیز دماغ قدسیہ کہا، مقوم نوع انسا کہا، خاتم پیغمبرا کہا،
نبی آخر الزما کہا، مراد المستقین کہا، انیس الغریبین کہا، رحمت للعالمین کہا، جان عالمین کہا، طٰہٰ و یاسین کہا، بے کسوں کا کس کہا، بے بسوں کا بس کہا، بے سہاروں کا سہارا سمجھا، بے چاروں کا چارہ کہا، تاج دار عرب و عجم کہا، فخر آدم و بنی آدم کہا، صاحب لوح و قلم کہا، منبع علم و حکم کہا، نبی اکرم کہا، نور مجسم کہا، سید عالم کہا۔ تو کیا آپ بھی بے بس ہیں؟ تو عالم تصورات میں بریلی کی زمین سے آواز آتی ہے، اے رہبر سمنانی جامعی، جب ہمارے اتنے آقا بے بس ہیں تو میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے؟ جب صدیق اکبر بے بس ہیں، جب فاروق اعظم بے بس ہیں، جب عثمان غنی بے بس ہیں، جب صحابہ بے بس ہیں، جب مشائخین بے بس ہیں، جب غوث جیلانی بے بس ہیں، جب زکریا ملتانی بے بس ہیں، جب مخدوم سمنانی بے بس ہیں، تو میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے؟ میں نے تو زمین بریلی سے اس نبی کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو کیا کیا کہوں، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بڑی، حیران ہوں میں شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور جب کہتے کہتے تھک جاتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کلام رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اسی اللہ۔ آقا کی بارگاہ میں جن کی حقیقت کو آج تک کسی نے نہیں پہچانا اور نہ قیامت تک پہچان سکے گا، اسی نبی کی بارگاہ میں لو لگا کر بلند آواز سے بنگالی انداز میں جھوم جھوم کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، کھکڑ بننا کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے محبوب آپ کہیے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو مٹنا ہی تھا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہا گیا قرآن میں کہ حق آ گیا، کیا اس سے پہلے حق نہیں آیا تھا؟ کیا توریت نہیں حق نہیں ہے؟ کیا زبور حق نہیں ہے؟ کیا انجیل حق نہیں ہے؟ کیا جس پر اتارا گیا وہ حق نہیں ہے؟ کیا آدم صفی اللہ حق نہ تھے؟ کیا نوح نجی اللہ حق نہ تھے؟ کیا ابراہیم خلیل اللہ حق نہ تھے؟ کیا اسماعیل ذبیح اللہ حق نہ تھے؟ کیا اسحاق نبی اللہ حق نہ تھے؟ کیا زکریا نبی اللہ حق نہ تھے؟ کیا یحییٰ نبی اللہ حق نہ تھے؟ کیا موسیٰ کلیم اللہ حق نہ تھے؟ کیا عیسیٰ روح اللہ حق نہ تھے؟ تو عالم تصورات میں جواب آیا کہ حق آدم بھی تھے، حق شیس بھی تھے، جتنے آئے سب حق تھے، لیکن جب کبھی تو نے حق کو آدم صفی اللہ کی شکل میں پہچانا، کبھی
تو نے حق کو نوح نجی اللہ کی شکل میں پہچانا، کبھی تو نے حق کو ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں پہچانا، کبھی تو نے حق کو اسماعیل ذبیح اللہ کی شکل میں پہچانا، کبھی تو نے حق کو موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں پہچانا، اور کبھی تو نے حق کو عیسیٰ روح اللہ کی شکل میں پہچانا۔ لیکن جب ملک عرب کی دھرتی پر اندھیرا زیادہ چھا گیا، تاریکی زیادہ پھیل گئی، بچیاں زندہ دفنائی جانے لگی، عورتیں ننگی نچائی جانے لگی، 360 اور 420 خداؤں کی عبادت کی جانے لگی، انسان پھٹو میں بسیرا کرنے لگا، تو ان تمام خرافات کو مٹانے کے لیے عرب کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں ایک حق آیا تھا۔ یہ کوئی وہ دوسرا حق نہیں تھا، بلکہ یہ حق وہی تھا جن کو نبیوں کا امام کہا جاتا ہے، یہ حق وہی تھا جن کو رسولوں کا امام کہا جاتا ہے، اور وہ حق ایسے تھے کہ جب مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو دامن اسلام میں لیا تو ہادی بنا کر چمکا دیا، ایسے ہادی کہ جن کی بارگاہ میں آج شاعر بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہ نبی تھے جب مورچہ لیا ابلیس نے حضرت آدم سے، تو حضرت آدم کو جنت سے نکال کر باہر کیا، لیکن یاد رکھنا اس میں بھی خدا کی حکمت تھی، اگر حکمت نہ ہوتی تو ابلیس تو کیا، ابلیس کا باپ بھی نہیں نکال پاتا، ابلیس میں وہ طاقت نہیں تھی کہ کسی نبی کو جنت سے نکال دے، مگر نکالنے میں چونکہ رب کی حکمت تھی، اور کہا جاتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، الحکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ تو حکیموں کا حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے، تو رب کا کام حکمت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، مولا تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا، اس جانور کو کیوں پیدا کیا۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب موسیٰ کلیم اللہ نے سوال کیا تو رب نے فرمایا، اے موسیٰ تجھے حکمت کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے وجہ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کارن کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مگر موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا میں جاننا چاہتا ہوں اس میں حکمت کیا ہے۔ جب اصرار کیا تو رب نے فرمایا، اے موسیٰ سنو، جب میں نے تم کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اسی جانور نے، چھپکلی نے مجھ سے کہا تھا کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، لیکن ہم ساری حکمتوں کو سمجھ جائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، انہی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کا بیان کتابوں کے اندر آ گیا، مگر جس کا بیان نہیں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو ابلیس کو یہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کی حکمت نہ ہوتی تو شیطان تو کیا اس کا باپ بھی نہیں نکال پاتا۔ اگر شیطان کی یہ طاقت ہے کہ حق کو مٹا دے تو میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے تو وہ اپنے نسب کو سنبھال کر رکھے۔ اسی ابلیس کا ایک پرپوتا تھا، اسی ابلیس کا پرپوتا جس کا نام حامہ تھا۔ کون ابلیس؟ جس ابلیس کے بارے میں غازی ملت سید ہاشمی میاں اپنی تقریروں میں برابر کہا کرتے ہیں کہ اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلایا جائے تو زمین کا کوئی حصہ نہیں بچے گا۔ اتنا سجدہ کیا، اتنی بڑی عبادت، سجدے پہ سجدہ، اور جنت میں داخل ہوتا تھا، جنت کا دروازہ ان کے لیے کھلا تھا۔ میں غازی ملت کے جملے دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا تھا، اللہ جانے کیا کرتا تھا، اندر جاتا تھا، جھولے پر بیٹھتا تھا، جھولا جھولتا تھا۔ اب وہ رب جانے کہ کیسے بیٹھتا تھا، پیر لٹکا کے بیٹھتا تھا یا پلٹھی مار کے بیٹھتا تھا۔ اگر ملتا تو پوچھتا، اے ابلیس
تو کیسا بیٹھتا تھا کہ تجھے شوٹ نہیں کیا کہ جنت سے نکال کر باہر کر دیا گیا؟ وہ ابلیس جس کو جنت سے نکال کر باہر کیا گیا، اور باہر کیوں کیا گیا؟ کتابوں میں آیا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ توہین آدم کی بنیاد پر، ایک نبی کی توہین کی بنیاد پر، تو جب آدم کی توہین برداشت نہیں ہے تو میرے نبی کی توہین کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ یہ تو نبی الانبیاء ہے، اور جب جنت سے نکالا گیا توہین نبی کی بنیاد پر، تو جو اندر تھا اس کو باہر نکالا گیا، اور جو پہلے سے باہر ہو وہ اندر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ اندر کیسے جا سکتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ابلیس میں اتنا دم ہے، حق سے مورچہ لینے کی طاقت ہے، تو اپنی نسل کو کیوں نہیں سنبھال پایا؟ اپنی اولاد کو کیوں نہیں سنبھال پایا؟ اور اپنے اندر باندھ کر کیوں نہیں رکھ سکا؟ روایت کو سنیے گا، خلاصۃ التفسیر کتاب کا نام ہے، اس کا پیج نمبر 170 ہے۔ اس روایت میں آیا ہے حضرت عمر ہے، رسول کریم ہے، یہ دونوں شخصیات پہاڑ کی چوٹی پر تہامہ کی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ جب وہاں چڑھ گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا آیا، بوڑھے کی شکل میں آیا اور سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ جواب دینے کے بعد ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ انسان کی شکل میں ہے مگر یہ انسان نہیں ہے، جن ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، جن ہے، اس کی آواز جن کی طرح ہے۔ کہنے لگے اے شخص بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تیرا شجرہ نسب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام کیا ہے، میرا شجرہ نسب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں ابلیس کا پر پوتا ہوں، ابلیس کا پر پوتا ہوں، میرا نام حامہ ہے، میں بیٹا ہوں ہیم کا، ہیم بیٹا ہے لاقیس کا، لاقیس بیٹا ہے ابلیس کا۔ یا رسول اللہ ابلیس سے لاقیس پیدا، لاقیس سے ہیم پیدا، ہیم سے حامہ یعنی میں پیدا۔ تو رسول کریم نے فرمایا اے حامہ ذرا یہ بتا تمہاری عمر کتنی ہے، تو کتنے برس کا ہے، تو کتنے سال کا ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو یہ پتا نہیں، دنیا کی جتنی عمر ہے اتنی عمر تو نہیں ہے، اس سے کچھ کم ہے، مگر اتنا یاد ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا، لوگوں کا غلہ چوری کرتا تھا، لوگوں کا اناج چوری کرتا تھا، اور بھائی بھائی میں لڑواتا تھا، دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا تاکہ لوگ آپس میں بدسلوکی کریں، تاکہ آپس میں لوگ بدفعلی کریں۔ رسول کریم نے سن کر فرمایا تب تو تم بہت برے ہو، تب تو تم بہت خراب ہو۔ تو اس نے عرض کیا اے سید المرسلین، یا سید المرسلین، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار، میں پہلے ویسا تھا اب نہیں ہوں، پہلے ویسا تھا اب نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ میں تو آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میری ملاقات حضرت نوح سے بھی ہے، میری ملاقات حضرت یعقوب سے بھی ہے، میری ملاقات حضرت یوسف سے بھی ہے۔ یا رسول اللہ حضرت نوح کے ساتھ میں ان کی مسجد میں 1 سال تک ان کی صحبت میں رہ چکا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے توریت بھی سیکھی ہے، میں نے انجیل بھی سیکھا ہے، میں نے زبور کا علم بھی حاصل کیا ہے۔ اور یا رسول اللہ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ روح اللہ سے ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے ابلیس کے پرپوتے حامہ سنو، عرب کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں ایک نبی آنے والے ہیں، اگر تمہاری ملاقات اس نبی سے ہو جائے تو میرا سلام پہنچا دینا۔ یا رسول اللہ میں سلام پہنچانے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان جب سلام پہنچانے آیا تو نبی نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو اگر کوئی ڈائریکٹ سلام کرے تو آپ جواب کیا دیں گے؟ السلام علیکم۔ جواب کیا دیں گے؟ وعلیکم السلام۔ لیکن اگر آپ کو کوئی انڈائریکٹ سلام کرے تو شامی میں علامہ ابن عابدین شامی نے فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سلام انڈائریکٹ
ڈائریکٹ ہو. کوئی اپنے داماد سے کہا کہ جا میری طرف سے میرے سمدھی کو سلام کر دینا, اپنے ابا کو سلام کر دینا. اب بیٹا آیا, باپ کو آ کر کہا بابا میرے سسر نے آپ کو سلام کیا ہے. تو باپ کیا جواب دے گا؟ کیا وعلیکم السلام کہے گا؟ نہیں نہیں, بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اس وقت وہ کہے گا وعلیکہ وعلیہ السلام, وعلیکہ وعلیہ السلام. تو عیسیٰ روح اللہ کا سلام نبی تک پہنچا اور حامہ کے ذریعے سے پہنچا. تو نبی نے جواب دیا وعلیکہ وعلیہ السلام. جب نبی نے جواب دیا پھر نبی نے فرمایا اے حامہ بتا تجھے کیا چاہیے, تیری خواہش کیا ہے, تیری تمنا کیا ہے, تیری آرزو کیا ہے؟ تو حامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ توریت تو سیکھ لیا, انجیل تو سیکھ لیا, زبور تو سیکھ لیا, اب میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں, میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں. آج قرآن کی تعلیم اس مدرسہ کے اندر دی جا رہی ہے. صحابہ کو قرآن کا شوق تھا, تابعین کو قرآن کا شوق تھا, تابعین کو قرآن کا شوق تھا, مشائخین کو قرآن کا شوق تھا, بزرگان دین کو قرآن کا شوق تھا. تو نبی کریم نے ابلیس کے پرپوتے حامہ کو قرآن کی کچھ سورتوں کی تعلیم دی اور فرمایا اے حامہ ابھی تو تم چلے جاؤ گے, لیکن جب بھی پوری زندگی میں اگر کوئی ضرورت پیش آئے مجھ سے ملاقات کر لینا, مجھ سے مل لینا. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی حضور علیہ السلام نے حامہ کا کوئی ذکر نہیں کیا. اب معلوم نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا اب بھی دنیا میں ہے, یہ نہیں پتا. اب میں یہاں پر آ کر ایک بات کہنا چاہوں گا میرے دوستو. اس وقت میں نے کہا تھا کیا کہ حامہ نے جب نبی کو مخاطب کیا تو کیا کہا؟ یا سید المرسلین, اے رسولوں کا سردار, اے نبیوں کا سردار. تو اب مجھے کہنے کا حق دیا جائے کہ حامہ نے حضرت آدم کو سید المرسلین نہیں کہا, حضرت نوح کو سید المرسلین نہیں کہا, حضرت یوسف کو سید المرسلین نہیں کہا, حضرت یونس کو سید المرسلین نہیں کہا, حضرت عیسیٰ کو سید المرسلین نہیں کہا, حضرت موسیٰ کو سید المرسلین نہیں کہا. لیکن جب میرے نبی کو کہا تو کیا کہا؟ یا سید المرسلین, اے رسولوں کا سردار. تو اب رہبر جامی کو یہ کہنے کا حق دیا جائے کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. جب آپ کی عظمت کو سمجھا صحابہ نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا تابعین نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا تبع تابعین نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا علماء و مجتہدین نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا جنید بغدادی نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا زکریا ملتانی نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا بشر حافی نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا خواجہ اجمیری نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا غوث جیلانی نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا بابا فرید الدین گنج شکر نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا حضرت نظام الدین اولیاء نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا مخدوم سمنانی نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا علاء الحق پنڈوی نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا سراج الحق آئین ہند نے, جب آپ کی عظمت کو سمجھا فاضل بریلوی نے, تو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, آپ کے مقام کو کوئی گھٹا نہیں سکتا, آپ کے مرتبہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ارے جو مٹانے آیا وہ مٹ گیا. ابو الحکم بن کر آیا, ابو جہل بن کر دفن ہو گیا, یزید بن کر آیا, پلید بن کر دفن ہو گیا, مسیلمہ بن کر آیا, کذاب بن کر دفن ہو گیا, تھانہ بھون سے آیا وہ بھی مٹ گیا, گنگوہ سے آیا وہ بھی مٹ گیا, نانو تو سے آیا وہ بھی مٹ گیا. تو بریلی کے امام نے کہا کہ مٹ گئے مٹ جائیں گے, آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے بھائی مٹ گئے مٹ جائیں گے, آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آج یاد کیجئے اس تاریخ کو. باطل نے ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کی,
مگر تاریخ یاد کریں ہمیشہ باطل کو حق کے سامنے جھکنا پڑا۔ ابلیس نے سوچا صرف میری چلے گی، صرف میں بولوں گا، خاموش ہو گیا آدم صفی اللہ بولتے رہے۔ نمرود نے سوچا صرف میں بولوں گا، ملک شام کی دھرتی پر صرف میری چلے گی، خاموش ہو گیا ابراہیم خلیل اللہ بولتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب ابلیس نے دعویٰ کیا خدائی کا، لوگوں سے کہا خدا میں ہوں، میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، تو حدیثوں میں آیا، تفسیروں میں آیا، کتب میں لکھا ہے جب دعویٰ کیا تو جس کو ماننا تھا مانا، جس کو نہیں ماننا تھا نہیں مانا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سامنے آئے تو اس وقت نمرود نے کہا اے ابراہیم میں اللہ ہوں، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے، تو تو اللہ ہو نہیں سکتا، تو تو خدا ہو نہیں سکتا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایسا کر کے بتا۔ مگر ابلیس کی عقل میں یہ بات گھستی کیسے؟ جس کے بھیجے میں گوبر گھسا ہو وہ کیسے سمجھ پائے گا؟ وہ نمرود کیسے سمجھ پائے گا؟ نمرود کے بھیجے میں بات نہیں گھسی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ مردہ کرنا کس کو کہتے ہیں، زندہ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ دو قیدی کو بلایا، ایک قیدی کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اور ایک قیدی کو چھٹکارا ملنے والا تھا۔ جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی اسے چھوڑ دیا، اور جسے چھٹکارا ملنے والا تھا اس کو پھانسی دے دیا، اور کہنے لگا ابراہیم میں نے مردے کو زندہ کر دیا، زندے کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے سوچا یہ مردود سمجھ نہیں پائے گا، یہ لعین سمجھ نہیں پائے گا، مردے کو زندہ کرنا کسے کہتے ہیں، زندے کو مردہ کرنا کسے کہتے ہیں، اس کے بھیجے میں بات نہیں اترے گی۔ تب فرمایا اے نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال، اگر تمہارے اندر دم ہے تو پچھم سے نکال۔ کتابوں میں آیا ہے فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، کافر بے بس ہو گیا، کہا تو مانے گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا خدا وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، میرا خدا وہ ہے جس میں آسمان کو پیدا کیا، میرا خدا وہ ہے جس نے پہاڑ کو پیدا کیا، میرا خدا وہ ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں مانا، بادشاہ تھا نمرود، باطل تھا، آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈھکیل دیا۔ جب آگ میں پھینک دیا تو آگ بھی باغیچہ بن جاتی ہے، آگ گلزار بن جاتی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں گلستہ کند آتش برخلیل، گروہ بآتش برد آب نیل، آگ گلزار بن جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے پیغمبر کو معراج ہوئی، وہ معراج میں گئے، معراج میں کیسے گئے؟ یہ ایک طبقہ ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک جگہ ہے، ایک طبقہ ہے جس کو طبقہ زمہریریہ کہا جاتا ہے۔ ہدایت الحکمت میں ہے کہ طبقہ زمہریریہ میں جو جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، وہاں کی آگ اسے جلا ڈالے گی۔ تو اب سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر محمد آسمان کو چیرتے ہوئے اوپر گئے تو طبقہ زمہریریہ کو کیسے پار کیا؟ کیا جلائے گا نہیں؟ تو میں کہوں گا ارے جن کے غلام کو حضرت ابراہیم اگرچہ نبی ہیں مگر میرے نبی کے امتی ہیں، میرے نبی کے امتی، اور نبی کو حدیثوں کے اندر تفسیروں کے اندر نبیوں کے نبی کہا گیا ہے، نبی الانبیاء کہا گیا ہے، امام الرسل ہے۔ جب وہ امام الرسل ہے، جب وہ نبیوں کے نبی ہیں، تاریخ بتاتی
بتاتی ہے کہ جب رسول کی سواری مسجد اقصی میں پہنچی تھی وہاں پر ایک نماز ہوئی تھی. وہ کون سی نماز تھی؟ وہ نماز تھی نماز نفل مانیے، وہ نماز نفل تھی. اور وہاں امام کون تھے؟ امام ابراہیم نہیں تھے، امام آدم نہیں تھے، امام یونس نہیں تھے، بلکہ حدیثوں میں آیا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نبی مقتدی تھے اور نبی امام تھے. تو حضرت ابراہیم بھی مقتدی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب مقتدی کو نمرود کی آگ نہ جلا سکی تو امام کو طبقہ زمہریریہ کی آگ کیا جلائے گی؟ آگ نہیں جلا پائے گی. وہ رسول ہے کہ نبی تو نبی. غریب نواز نے جب جوتے کو پھینک دیا تو آگ جلا نہ پائی. غریب نواز ایک بچہ کو گود میں لے کر آگ میں کود گئے، آگ جلا نہ سکی. تو جب غلاموں کو آگ جلا نہیں پاتی ہے تو آقا کو کیسے جلائے گی؟ آقا کو کیسے جلائے گی؟ شاعر نے کہا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت انبیاء، عظمت انبیاء، فضیلت غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے بھائیوں اب آئیے ایک بات میں اور بتا دوں. یہاں پر حق و باطل کی جنگ کا مسئلہ تھا. باطل نے ہمیشہ چاہا حق کو مٹا دوں. اب حضور کے خلاف بھی بکواس کی گئی، علم غیب پر حملہ کیا گیا. کبھی خدا کی ذات پر حملہ، کبھی خدا کی صفات پر حملہ، کبھی علم غیب پر حملہ. اور جب حملہ کرنے آیا تو مورچہ لیا حق نے. کبھی جواب دینے کے لیے صدیق اکبر سامنے آئے، کبھی فاروق اعظم سامنے آئے، کبھی عثمان غنی سامنے آئے، کبھی مولا علی سامنے آئے. اور جب میدان کربلا میں یزید نے حملہ کیا تو جواب دینے کے لیے امام حسین کھڑے ہو گئے اور سر کو کٹا کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد فاطمہ کا سر ہے، اولاد نبی کا سر ہے، یہ جھک نہیں سکتا، کٹ سکتا ہے. اور سر کو کٹا کر دین کو بچایا ہے. تو ہستی مٹائی دین، بچایا حسین نے. گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے. ایک دم میں قتل ہوئے 1950 ذوالفقار جب رن میں اٹھایا حسین نے. فردوس کس طرف ہے، جہنم ہے کس طرف، نقشہ کو کربلا میں بتایا حسین نے. تو میں بات اس پر کر رہا تھا کہ آج سائنس دانوں کو یہ اعتراض ہے کہ معراج کیسے ہو گئی اور معراج کیسے چلے گئے، یہ جان نہیں سکتے، یہ تو انسان ہے، ان کو معراج کیسے ہو جائے گی؟ بس ایک رات کے ایک لمحے میں یہ یہاں سے مسجد حرام سے بیت المقدس بھی گئے، وہاں نماز بھی پڑھائے، پھر وہاں سے ان کی سواری اڑی اور ساتوں آسمان کو پار کر کے سدرۃ المنتہا پہنچی. اور جب سدرۃ المنتہا پہنچی تو وہاں پر جبریل امین رک جاتے ہیں اور جبریل امین نے رک کر کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا. نبی نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے جو عرض کیا وہ شیخ سعدی نے بوستا کے اندر لکھا کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو انوار و تجلیات میرے پر کو جلا ڈالے گی، میں بڑھ نہیں سکتا. تو نبی نے فرمایا اے جبریل تو نے میرے بابا کو کیا کہا تھا جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے؟ تو تو نے کیا کہا تھا؟ میرے بابا جان سے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ اے ابراہیم، اے اللہ کے نبی، اگر کچھ خواہش ہو تو بتائیں، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. آپ نے یہ کہا تھا لیکن دیکھ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. جبریل کے پر جل جائیں گے. اور جبریل کون تھے؟ جب آئے تھے تو چھت کو چیر کر آئے تھے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، چھت کو چیر کر
آئے تھے. تو جب جبریل کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو جبریل کا بھی امام ہے, جو جبریل کا بھی نبی ہے, جو جبریل کا آقا ہے, جو جبریل کا مخدوم ہے, ان کی طاقت کیا ہوگی؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی میری طرح ہے, نبی میری طرح ہے. میں کہوں گا کہ میرے نبی تو وہ ہے کہ جن کے لیے جنتی جانور بھی روتا تھا, جن کے لیے براق بھی روتا تھا. میرے نبی تو وہ ہے کہ جن کے قدموں کو جبریل امین بھی چومتے تھے, جبریل امین بھی بوسا دیتے تھے. اور اے نادانو, تم تو ایسے ہو کہ جبریل امین تمہارے قریب گوارا نہ سمجھے, جبریل امین تمہاری صحبت کو گوارا نہ سمجھے. تمہاری یاد میں کتا بھی نہ روئے, تمہاری یاد میں یہ چوٹی بھی نہ روئے, اور نبی کی یاد میں جنتی جانور بھی روتا ہے. جبریل امین کے مخدوم جبریل امین قدم چومتے ہیں. تو جب تم جبریل امین کے برابر نہیں ہو سکے تو نبی کے برابر کیسے ہو گئے؟ نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت علامہ مدنی اشرفی جیلانی کچھوچے کی زمین سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی بات کرو, ارے خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. میرے بھائی, معراج گئے, لوگ کہتے ہیں معراج کیسے جا سکتے ہیں, آسمان میں دروازہ نہیں ہے, دروازے کو کیسے پار کریں گے؟ ارے معراج ایک معجزہ تھا, معراج ایک معجزہ تھا. انسان کی سمجھ میں جو نہ آئے اس کو کہتے ہیں یہ عادت کے خلاف خرق عادت جو کام ہو, اور نبی سے ہو تو معجزہ. وہ نبی جو زمین پر بیٹھے بیٹھے چاند کو چیر دے, وہ نبی جو سورج کو پلٹوا دے, وہ نبی جو اشارہ کرے تو درخت کو بلا لے, وہ نبی جو اشارہ کرے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکر کو کلمہ پڑھوا دے. وہ معراج کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ لامکہ کیوں نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کو جانے کے لیے یہاں پر دروازے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بغیر دروازے کے اس پار سے اس پار چلے جائیں گے. یہ رسول کی خدائی طاقت ہے, ان کی روحانیت ہے. اور یاد رکھو اے سائنسدانوں, تم کہتے ہو آسمان میں دروازہ نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آسمان میں دروازہ ہے. اس لیے تو رمضان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پتا چلا کہ دروازہ ہے. اور حضور تاج الاولیاء نے جو وہاں پر یہاں سعد اللہ پور میں حضور تاج الاولیاء نے ایک اسکول قائم کیا. اسکول کیوں قائم کیا, بنیاد کیوں رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے دوسرے اسکول میں جا کر یونیورسٹیوں میں جا کر اپنا ذہن خراب کر رہا ہے, اپنا نظریہ بگاڑ رہا ہے. جو سائنس کہتی ہے اسی کو اپنا لیتا ہے. لیکن اگر کوئی طالب علم آئینہ ہند اسکول میں داخلہ لے گا تو وہاں پر سائنس بھی پڑھائی جائے گی اور نظریہ بھی بچایا جائے گا. سائنس کا جو فارمولہ ہے وہ بھی بتایا جائے گا, اس کا رد بھی کیا جائے گا, اس فارمولے کی تردید بھی کی جائے گی. کم سے کم بچوں کی عقیدت کی حفاظت ہو سکے, بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے, بچوں کو بچایا جائے. اور تاج الاولیاء کے ذہن مبارک میں, ان کے دماغ مبارک میں یہ بات ہے کہ جو سائنس کا نظریہ ہے وہ بدلا جا سکتا ہے, سائنس کا فارمولہ بدلا جا سکتا ہے, سائنس کا نیم بدلا جا سکتا ہے, سائنس کا قاعدہ بدلا جا سکتا ہے. مگر اسلام کے نیم کو کوئی بدل نہیں سکتا, اسلام کے فارمولے کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اسلام کے قانون کو کوئی مٹا نہیں سکتا. پھر وہی بات کہ جو مٹانے آیا وہ مٹ گیا. ابو الحکم بن کر آیا, ابو جہل بن کر دفن ہو گیا, یزید بن کر آیا, پلید بن کر دفن ہو گیا, مسیلمہ بن کر آیا, قذاب بن کر دفن ہو گیا, تھانہ بھون سے آیا وہ بھی مٹ گیا, گنگو سے آیا وہ بھی مٹ گیا, نانو تو سے آیا وہ بھی مٹ گیا. تو ہمارے امام نے کہا مٹ گئے مٹ جائیں گے, آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا.